السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو سبق نمبر 22 مضمون نگاری کا ایک مضمون پڑھانے جا رہی ہوں۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ مضمون نگاری کہتے کسے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں جیسا کہ اپنے خیالات، مشاہدات اور جذبات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کا نام ہی کیا ہے بچوں؟ مضمون نگاری ہے۔ تو آج ہم مضمون پڑھ رہے ہیں سر سید احمد خان۔ آپ کو اس مضمون کو اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے اور یہ آپ کے ہاف ایئرلی ایگزام میں آئے گا۔ غور سے سنیں گے، میں ایک بار پڑھ کر بتا رہی ہوں۔ سر سید احمد خان 1817 عیسوی کو دہلی کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے نانا مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے درباری تھے۔ سر سید کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ یہاں پر ہمارا موضوع کیا ہے؟ سر سید احمد خان۔ ان کے ماموں ریاضی میں ماہر تھے اور ان کا ذاتی کتب خانہ تھا، یعنی ایک لائبریری تھی۔ سر سید کو بچپن سے ہی پڑھنے کا، لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے ماموں کے کتب خانے سے کتابیں لے کر پڑھتے تھے۔ بچپن سے ہی انہیں سچائی اور انصاف پسندی کی تعلیم دی گئی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے درباریوں کو تحفے دے رہے تھے۔ سر سید کو بھی تحفہ لینے قلعہ معلیٰ یعنی لال قلعہ جانا تھا، لیکن وہ دیر سے پہنچے۔ بادشاہ نے دربار میں دیر سے آنے کا سبب پوچھا، یعنی وجہ پوچھی، تو دوسرے درباریوں نے انہیں مشورہ دیا کہ کہہ دو میری طبیعت خراب تھی، لیکن سر سید نے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے سچ بتا دیا کہ میں دیر تک سوتا رہا۔ بادشاہ مسکرائے اور خوش ہو گئے۔ سر سید جوان ہوئے تو انہوں نے انگریزوں کی ملازمت اختیار کر لی۔ ان کے خاندان والوں نے اس بات کی مخالفت بھی کی، یعنی ناراضگی جتائی، لیکن سر سید دیکھ رہے تھے کہ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور آنے والا دور نئی تہذیب کا دور ہوگا۔ انگریزوں کی ملازمت کرنے سے سر سید کو یہ فائدہ ہوا کہ انہیں یورپ میں ترقی پا رہے علوم اور نئی تہذیب کی اچھی واقفیت ہو گئی۔ 1857 عیسوی میں ہندوستانی عوام نے انگریزوں کے مظالم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی، لیکن انگریزوں نے اس بغاوت کو بری طرح کچل ڈالا۔ انہوں نے اس بغاوت کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دیتے ہوئے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے، یعنی ان پر خوب ظلم کیا۔ سر سید کو اپنے ہم مذہبوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے بغاوت کی ناکامی پر مہینوں غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ہم تعلیم یافتہ اور جدید علوم و ٹیکنالوجی سے آراستہ نہیں ہوں گے، ہم انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک سوسائٹی بنائی اور اخبار بھی نکالا۔ شروع میں لوگوں نے ان کی مخالفت کی، یعنی ان کا ویرودھ کیا، لیکن دھیرے دھیرے انہیں اپنے ہم خیال لوگ ملتے گئے اور انہوں نے عوام کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا۔ اسی طرح سر سید نے دن رات محنت کر کے علی گڑھ میں محمڈن اورینٹل کالج قائم کیا۔ انہوں نے انگلینڈ کی تعلیمی نظام کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہاں کا دورہ بھی کیا اور انگلینڈ کی یونیورسٹیوں اور لائبریریوں میں بھی گئے۔ اس کے بعد سر سید نے مسلمانوں میں سماجی اور تعلیمی بیداری کے لیے تہذیب الاخلاق نام کا ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ انہوں نے انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور عربی کی بہترین کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا۔ آخر تمام مخالفتوں کے باوجود ان کی محنت رنگ لائی اور ان کا قائم کردہ کالج مسلم یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید نے بڑی سمجھداری سے ہندوستانی اور مغربی علوم کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور وسائل یونیورسٹی کے قیام اور ترقی کے لیے وقف کر دیے، یعنی گزار دیے۔ وہ ایک سچے محب وطن یعنی
وطن سے محبت کرنے والے اور انسانی دوست تھے، یعنی انسانوں کے دوست تھے۔ 27 مارچ 1898 عیسوی میں سر سید کا انتقال ہوا۔ تو بچوں یہ تھا مضمون آپ کا سر سید احمد خان۔ یہ آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے، چیک کرانا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کے ہاف ایئرلی ایگزام میں آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔